عزیز نگر یوٹیوب چینل کے پاپولر پروگرام لائیو ود عزیز خان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عزیز احمد خان۔ آج ہمارے لائیو اسٹوڈیوز میں ایک نوجوان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں، قانون کی دنیا میں اپنی الگ سے شناخت رکھتے ہیں، وکلا لیڈر ہیں، ڈسٹرکٹ بار ملتان میں بطور جنرل سیکریٹری کہ یہ بلدیاتی نظام کے تحت میونسپل کارپوریشن کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر یہ اکثریت کے ساتھ ووٹ لے کر منتخب ہو کے آئے ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ ان کے ذہن میں عوام کی خدمت کے لیے کیا پروگرام ہے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ چودھری جہاں زیب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ جو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے وکالت کے شعبے میں کب قدم رکھا اور وکیل ہی کیوں بنے؟ آپ انجینئر بن سکتے تھے، ڈاکٹر بن سکتے تھے، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ آنے کی دعوت دی۔ بالکل پوزیشن یہ ہے کہ میری فیملی وکالت کے پیشے سے منسلک ہے۔ میرے دادا ملتان بار کے پائنیئر ممبرز میں سے ایک تھے اور نانا بھی سینئر وکیل تھے شجاع آباد سے، تو اس لیے میں نے اس پیشے کو چنا۔ اور پھر یہ پیشہ تو بانی پاکستان کا پیشہ ہے اور جس نے پاکستان کا خواب دیکھا اس کا پیشہ ہے، یعنی میرا علامہ اقبال اور قائد اعظم کی طرف اس بات سے اشارہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لا نوئنگ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس لیے بھی کیا کہ ان لوگوں کو جنہیں انصاف نہیں ملتا، تو میرا مین نظریہ یہ تھا کہ میں انہیں انصاف نیک نیتی سے انہیں انصاف دلا سکوں۔ اور اس کے علاوہ لارڈس کا پیشہ ہے، ایک باعزت پیشہ ہے، اور میں شروع سے ہی بچپن سے ہی اس پیشے کو لائک کرتا تھا۔ جب اپنے گھر میں دیکھتا تھا کہ میرے دادا سینئر وکیل تھے اور انہیں بڑی ریسپیکٹ دی جاتی تھی معاشرے میں، تو میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ بہت باعزت پیشہ ہے، اور میں نے اسی لیے اس کا چناؤ کیا۔ بطور وکیل کس سال میں انرولمنٹ ہوئی آپ کی؟ میں 2003 میں ملتان بار کا ڈسٹرکٹ بار کا ممبر بنا تھا۔ 2003 سے میں نے وکالت کا آغاز کیا تھا۔ اچھا جو صاحب، ماشاء اللہ آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، بہت آگے تک آپ نے جانا ہے۔ آپ کے اپنے کچھ خواب بھی ہوں گے، جیسے میں نے پہلے ابتدا میں کہا کہ آپ وکلا لیڈر رہے ہیں اور ماشاء اللہ آپ بھی ہیں، تو ڈسٹرکٹ بار میں کوئی عہدہ لیا تھا آپ نے؟ جی، ڈسٹرکٹ بار میں اللہ کے کرم سے وکلا صاحبان کے ساتھ سے میں 2011 میں جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار منتخب ہوا تھا، اور میں نے ڈسٹرکٹ بار کی جب قیادت سنبھالی ایز اے جنرل سیکرٹری، تو میرا نظریہ یہی تھا، اور الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا بھی نظریہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ وکلا کے فلاح و بہبود کے لیے میں کام کر سکوں۔ جو سب فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ میڈیا میں اب بھی وکلا کی ایک آواز گونجتی ہے کہ جب سے کرونا اس ملک میں آیا ہے، عملی طور پر جو متوسط طبقے کے وکلا تھے ان کے معاشی مسائل بڑھے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی پروگرام آپ کے ذہن میں ہے؟ اور یہ وعدہ تو سارے کرتے ہیں کہ ہم وکلا کی خدمت کے لیے میدان عمل میں آئے تھے، کیا آپ نے کوئی خصوصی طور پر کوئی پروگرام پلان آؤٹ کیا تھا؟ کئی ہم نے معاملات کیے۔ ڈسٹرکٹ بار میں ہم نے لائف ٹائم ممبرشپ کی، جو کہ ایک بڑا پرابلم ہوتا تھا کہ یہ ایک آنر بورڈ ہوتا ہے، کوئی منفعت بخش عہدے تو ہوتے نہیں ہیں، آنر بورڈ ہوتا ہے، اور اس پہ جانے کے لیے جب وکیل کو کنٹیسٹ کرنا پڑتا تھا تو وہ جو ہمارے سالانہ چندے ہوتے تھے وہ سامنے آیا کرتے تھے۔ تو ہم نے لائف ٹائم ممبرشپ اس لیے کی تھی کہ جمہوری ادارے میں جمہوریت آئے، اور ایک عام متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا وکیل بھی آنر بورڈ پہ آ سکے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے نو پروفٹ نو لاس کینٹین بنائی اپنے دور میں۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈسٹرکٹ بار سے ہائی کورٹ بار کی ایک شٹل سروس چلائی۔ ایک گاڑی لی گئی تھی کہ جن وکلا صاحبان کے پاس اپنی کار نہیں ہے ان سے ہم نومنل سے چارجز پہ انہیں ود ڈرائیور ہم گاڑی دیتے تھے کہ وہ مختلف فنکشنز میں جا سکیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے کمپیوٹر سیکشن کا قیام کیا اپنے دور کے اندر، اور بہت سے کام ایسے تھے کہ جو ضروری تھے وہ ہم نے کیے، لیکن اس میں کچھ کام اس وجہ سے رہ گئے
کہ یہ ٹینیور تھوڑا شارٹ تھا اور 1 سال کے اندر اندر ہم جو کر سکتے تھے ہم نے وکلا کے لیے کیا تھا. جو یہاں سے اس وقت میرا کوشچن یہ بھی ہے کہ اب کرونا کے بعد جو جوڈیشل لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس میں بہت سارے وکلا پریکٹس کے حوالے سے وہ خاصی مشکلات کا شکار ہیں. تو آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے کہ اگر آپ دوبارہ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں تو ایسے حالات میں گورنمنٹ کی کوئی توجہ مبذول کرائیں گے؟ کیا ذہن میں آپ کے پلان آتا ہے کہ وکلا کے لیے ایز اے اسپیشل ان سرکمسٹانسز میں کچھ کام کیا جا سکے؟ انشاءاللہ تعالی کبھی بھی مجھے ایسا موقع ملا کہ میں بار کی قیادت کرتے ہوئے کئی کام کرنا چاہتا ہوں، جس میں سب سے پہلے ڈیڈ رائٹنگ وکلا کے اندر لے کے آنا چاہتا ہوں. یہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ وہ معاشی رستہ ہے کہ جس سے وکلا کی فلاح و بہبود معیشت کے حوالے سے، جس طرح آپ نے کہا کہ کرونا کے جو حالات ہوئے یا اور کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسا مسائل ہو جاتا ہے کہ آمدنی کا ذریعہ کم ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ وہ ہے کہ رجسٹریاں مسلسل ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ وکلا کے علاوہ کوئی نہ لکھ سکے، اور اس کا سارا انٹینسو، بلکہ کئی شہروں میں یہ پریکٹس، قصور میں، لاہور میں، کئی شہر ہیں کہ جہاں یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ جو بھی رجسٹری ہوتی ہے اس پہ 1% وکلا کے چارجز ہوتے ہیں جو اسے رجسٹرار کے روبرو ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک وکلا کے لیے اسکول قائم کیا جائے گا کہ جس میں جہاں پہ ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ وکلا کے لیے ایک ہاسپٹل کا قیام ہو جہاں جو صرف اونلی فار لائرز ہو اور اس میں جدید سہولیات ہوں، تاکہ وہ اپنے ہاسپٹل میں ان کے ڈپینڈنٹس کو، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ یا کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہاں وہ اس کا علاج کرا سکیں. اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں، کئی وکلا صاحبان ایسے ہیں جو راجن پور سے آتے ہیں، تو ایک ہاسٹل کا بھی قیام ہونا چاہیے کہ جو باہر سے وکلا صاحبان صبح آتے ہیں تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے، ہائی کورٹ تک نہیں پہنچ پاتے یا لیٹ ہو جاتے ہیں، تو ایک لائرز ہاسٹل کا بھی قیام کروں گا کہ جو باہر سے جو وکلا صاحبان آتے ہیں ان کے پاس ایک ایسیسریز ہو یا ٹھہرنے کی جگہ ہو. اس کے علاوہ یہ جتنی بھی پرائیویٹ فرمز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں لا کے مطابق انہیں لیگل ایڈوائزر رکھنا، اور لیگل ایڈوائزر کے جو پیز ہیں وہ دینی بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ اس چیز پہ کوئی عمل نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو لیگل ایڈوائزریاں جو پرائیویٹ فرمز ہیں انہیں یقینی بنایا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے لیگل ایڈوائزر رکھیں، اور جو ایسی فرمز ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں انہیں رجسٹرڈ کروایا جائے گا، لیگل ایڈوائزروں کا تعینات وہاں پہ کرایا جائے گا. ہر وہ قدم اٹھایا جائے گا کہ یہ صرف ایک ایماندار قیادت کا آ جانا ہی کافی نہیں ہوتا. میرا نظریہ یہ ہے کہ پوری کمیونٹی کو ڈیلیورڈ ہونا چاہیے، ایسے مواقع پیدا کیے جائیں کہ جن سے ان کی معیشت کو فائدہ پہنچے اور وکلا اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں. ناظرین، چودھری جہاں زیب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ان اقدامات کا ذکر کر رہے تھے جو وکلا فلاح و بہبود کے لیے ان کے ذہن میں، جنہیں یہ پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. چودھری صاحب، خواب تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر نہ ملے تو دکھ بڑا ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ پہلے بھی کام کرتے رہے، ابھی کرنا چاہتے ہیں. ایک بات میں آپ کی گفتگو سے جو میں نے سنی اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ ایک وکلا کے بچوں کے لیے ایک اسکول بنائیں گے یا ادارہ بنائیں گے تعلیمی، اس طرح سے آپ نے ہاسپٹل کا کہا. اس میں ہیوج فنڈز درکار ہوں گے، وہ کہاں سے بنیں گے؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت نیک ہو تو آپ کے پاس بہت سے راستے ہوتے ہیں. اس طرح کے فلاح و بہبود کے منصوبوں پہ ملک میں جو بھی گورنمنٹ حکومت ہو وہ اس میں اسپانسر کرتی ہے، اور بھی بہت سے جگہ سے پیسہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کی نیت نیک ہو تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور اگر وکیل چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ بار کا پریزیڈنٹ ہو یا نہ ہو، ایز اے ایڈوکیٹ اگر وہ ایک چیز ٹھان لے اور نیک نیتی سے اس کے لیے کام کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کام ضرور ہوتا ہے. آپ صاحب کا ادوار میں دیکھ لیں گے
نظریے پاکستان کو جب علامہ اقبال نے سوچا تھا تو نظر یہی آتا تھا کہ کیسے ملک بنے گا، کیونکہ حالات و واقعات ہی نہیں تھے کہ علیحدہ ملک بن سکے گا، اور قائد اعظم نے علامہ اقبال صاحب نے انہیں طے تکمیل تک پہنچایا اور پاکستان وجود میں آیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت نیک ہو تو یہ وسائل، فنڈنگ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ تیار ہوتے ہیں لیکن وہ صرف اس وجہ سے رک جاتے ہیں کہ جب آپ کے منصوبوں میں وہ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اگر یہ نظر آئے کہ ٹرانسپیرنٹی نہیں ہے تو وہ کبھی نہیں کرتے، اگر انہیں نظر آئے کہ شفافیت ہے تو وہ اس میں بہت حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ان چیزوں کو بنانا اور اس پہ کام کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے تو قیادتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس طرف جانا ہے۔ بدقسمتی سے ابھی تک تو کوئی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے فلاح و بہبود کے منصوبے بنانے ہیں۔ وہ روایتی طور پہ روایتی گروپ سے صدر منتخب ہو کر، سیکٹری منتخب ہو کے آتے ہیں اور وہ روایتی طریقے سے اپنی پریکٹس کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 1 سال کا ٹینیور ہوتا ہے، وہ سال کا ٹینیور کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے ینگ لائرز کو یا سینئرز کو یا اور وکلا کو مڈ میں جو ہیں کسی بھی بار کے ممبر کو ان کے اس اقتدار میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ تبھی ہوگا جب آپ ان کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچیں گے اور ایسے منصوبے بنائیں گے اور انہیں پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ پوری کوشش کریں گے، تو وہ سب ہو سکتا ہے۔ جو اچھے ہاسپٹلز ہیں انہیں پینل پہ آپ لے سکتے ہیں، عارضی طور پہ آپ وہاں 50%، 30%، 80% ڈسکاؤنٹ ان سے کروا سکتے ہیں۔ اچھے تعلیمی اداروں کو آپ اپنے پینل پہ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں 100% کر پاؤں گا، لیکن اگر آپ اس چیز کا خواب دیکھیں گے اور اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کا ایک نظریہ اور نیت پہلے سے ہوگی کہ اگر مجھے یہ پریزیڈنٹ شپ ملتی ہے یا مجھے سیکٹری شپ ملتی ہے تو میں آتے ہی سب سے پہلے اس کے لیے کام کرنا چاہوں گا، اور میں پہلے سے ذہن میں نے بنا رکھا ہوگا کہ میں کیا منصوبے دینا چاہوں گا، تو میں ضرور اس پہ 50% تک 80% تک کامیاب ہوں گا، اور آنے والے اور دوستوں کے لیے یہ نمونہ ہوگا کہ ہر آنے والا دوست ماڈل بنیں گے کہ ہر آنے والا دوست اس میں مزید جدت لے گا۔ آپ نے اپنی گفتگو میں حوالہ دیا تھا اس سیاست کا جس کے نتیجے میں پاکستان بنا تھا، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اپنے خاندان کا سیاست سے بھی کوئی تعلق رہا ہے؟ جی، یہ پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان بنا تو میرے دادا اس وقت بھی ایڈوکیٹ تھے، اور ان کا تعلق پاکستان یعنی مسلم لیگ سے ہی تھا، اور وہاں اس میں وہ ایز اے ورکر قائد اعظم کے شانہ بشانہ کام کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد جب پھر ہم ادھر پاکستان مائیگریٹ ہو کے پاکستان آئے تو اس کے بعد 70 میں جب بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے تو میرے نانا MPA بنے تھے، ممبر صوبائی اسمبلی، وہ سینئر ایڈوکیٹ تھے جی، ان کا نام چودھری علی بہادر تھا۔ اچھا جی، شجاع آباد سے بلانگ کرتے تھے۔ اس کے بعد میرے چاچا 2 دفعہ ممبر ضلع کونسل منتخب ہوئے، اس کے بعد 2 دفعہ وہ ناظم بنے، اب وہ چیئرمین بنے، اور میرے والد صاحب بھی چیئرمین خدمت کمیٹی رہے تھے نواز شریف جب 97 میں وزیر اعظم تھے۔ تو چیئرمین تو آپ ہی بنے ہیں جناب، اور بڑے خوبصورت چیئرمین بنے ہیں، ٹیکنوکریٹ چیئرمین میونسپل کارپوریشن کی۔ جی، تو یہ ادارے جو تھے اس میں ٹیکنوکریٹ کا جو چیئرمین تھا یا نمائندہ تھا وہ کس حیثیت میں ان کیا گیا؟ وہ جو یہ ایکٹ بنا 2015 کے الیکشنز کے حوالے سے بلدیاتی ایکٹ پاس کروایا گیا تھا لیجسلیچر سے، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو وہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ رکھی تھی سیٹ اپ میں جو ریزرو سیٹس میں تھی، تو انہیں جو چیئرمین ہاؤس کے تھے انہوں نے منتخب کرنا تھا۔ ٹیکنوکریٹ کا بیسیکلی کام وہی تھا کہ جو یورپ کے اندر تھنک ٹینکس کا کام ہوتا تھا، اور وہ اپنی ایک فیلڈ کے اندر، چونکہ وہ ایک اس کے لیے ایکول ٹو MA اور اس فیلڈ کے لیے 5 سال کا تجربہ ہونا ضروری تھا۔ عدلیہ ہی ایک ایسا ادارہ موجود ہے جس سے عوام کے خواب بھی وابستہ ہے اور امید بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ زیر التوا کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑے ہیں۔ تو میں بھی نہیں کر پاؤں گا کہ 200 کیسز کی کاز لسٹ ہوتی ہے، تو وہ جج صاحب کوئی بھی بیٹھے ہوں تو وہ کیسے ان پہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ 200 کیسوں میں تو وہ صرف تاریخیں ہی ڈلواتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی اس بات پہ قائم ہے کہ انصاف میں تاخیر کا مطلب تو یہی ہے کہ انصاف کا نہ ملنا، اور اس وقت جو معاشرے کے اندر ناانصافیاں بڑھ رہی ہیں وہ اس وجہ سے بھی بڑھ رہی ہیں کہ لوگ
چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم عدالتوں کا رخ کریں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عدالتوں کا رخ کرنے سے بھی کچھ نہیں ملنا، ہمارا کیس لنگر پہ لنگر ہوئے جانا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو پورے ملک میں یہ گورنمنٹ کو فنڈنگ کرنی پڑے گی، تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، انصاف کی بات کرتی ہے، انہیں فنڈنگ کرنی پڑے گی، اور ایک دفعہ آپ کو پورے پاکستان کے اندر ایڈ ہاک ججز لگانے پڑیں گے وکلا میں سے۔ ان ایڈ ہاک ججز کو آپ اپنے ایک مقررہ میعاد تک انہیں مختلف شہروں میں آپ انہیں اپائنٹ کریں گے، اور جلد از جلد کیسز کے تمام کے فیصلے ہوں گے، ان کی ایپلیٹ کورٹوں میں بھی ایڈ ہاک ججز آئیں گے، تاکہ وہ جلد از جلد ایک دفعہ کام کو رش آور ختم کر دیا جائے، اس کے بعد کام انصاف سپیڈلی شروع ہو جائے گا۔ اس پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر اس پروگرام کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ لمحے مراحمت کیے۔ عزیز احمد خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔